बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी ख़बर है जिसमें एसपी अदील अकबर जो हैं उन्होंने सुसाइड कर ली। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी और मैं चाह रही थी कि इस केस की जो असल सूरत हाल है वो वाज़ा हो ताकि मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूं। तो ये जो अदील अकबर थे ये एसपी थे और कामोकी से इनका ताल्लुक़ था और इसके अलावा ये जो बलूचिस्तान में भी इनकी हायरिंग रही। ये बहुत ही जीनियस और बड़े काबिल ऑफिसर थे, पुलिस के एसएसपी थे। और जब ये इन्होंने ख़ुदकुशी की उस वक्त ये ऑन ड्यूटी थे। सरीना होटल के करीब अदील अकबर जो हैं उन्होंने तमाम जो हैं अपने वो ड्यूटी के कुछ काम जो है वो कर रहे थे। तो वो जब गाड़ी में अपने गनमैन और ड्राइवर के हमरा बैठे तो अचानक उनको एक फ़ोन कॉल आई जिसमें शायद कुछ बात की गई और उन्होंने वो फ़ोन कुछ इस तरह की बात की गई जिसकी जो ऑडियो है वो मुख्तलिफ आ रही हैं। अब पता नहीं उनमें से, क्योंकि कोई भी अभी सॉलिड रीज़न जो है वो इस तरह से सामने नहीं आ पाई, लिहाजा ऑडियो में आपको नहीं सुनाऊंगी। बट जो उनका गनमैन है उसका कहना है कि जी एसपी अदील अकबर जो है उन्होंने मुझसे गन है, उन्होंने मुझसे मेरा जो है वो पिस्टल मांगा और मैंने उनको पिस्टल जो है उनके हवाले किया। तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन से अपने आप को शूट कर लिया। अब उसके बाद एक ऑडियो सामने आई जिसमें बताया गया कि अदील अरशद के साथ जो गनमैन था उसने अपने पुलिस अफसरान बाला जो है उनको आगाह किया कि जी इस तरह हम सरीना होटल के करीब हैं और जो एसएसपी अदील अकबर हैं उन्होंने सुसाइड कर ली है। जैसे ही नाजरीन ये वाक़या जो है वो इस बात का पता चलता है तो इस्लामाबाद में क्या पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी ये ख़बर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई। अब कुछ होता यूँ है कि अदील अकबर जो कि एक एसएसपी हैं, इनकी ख़ुदकुशी के बाद बहुत से सवालात उठाए गए। हकाम बाला जो है वो फ़ौरन उनको पहले पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हुआ। फिर उसके बाद जो है बाकी सवालात उनकी मौत के बाद जो पैदा हुए उनमें सरे फहरिस्त ये चीज़ें थी कि आखिर क्योंकि उनके एक डॉक्टर हैं, उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उसने कहा कि ये जो एसपी हैं ये इनको कुछ थोड़ा साइकेट्रिस्ट इशू था और ये मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन बाद में वो ट्वीट जब मैंने दोबारा देखा तो उसको रिमूव कर दिया गया था। हो सकता है किसी ने करवाया हो। अब एक तो उनके अपने महकमे के साथ कुछ प्रमोशन के इशू भी चल रहे थे और इसके अलावा उन्हें एक बड़ी अच्छी ऑफ़र भी आई थी, एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग के लिए वो बाहर जाना चाह रहे थे और उनकी छुट्टी भी मंजूर नहीं हो रही थी। चलें ये तो एक हुआ कि एक मुख्तसर कह लें कि ये मामलात उनकी जॉब के साथ जो हैं, जो लोग जितने बड़े ओहदे पे होते हैं उतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। अमूमन ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर बर्डन इतना होता है काम का, ना तो वो सुकून से रह सकते हैं, सुकून की नींद नहीं सो सकते, उनको अपने काम की फ़िक्र होती है। सेकेंडली ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो हर वक्त उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है। अब हम कुछ नहीं कह सकते कि जो अदील अकबर हैं वो अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहे थे, आखिर कौन सी ऐसी डिप्रेशन उनको ऐसी कौन सी बंद गली में ले गया था जहाँ जाके उन्होंने इतना ज़हनी दबाव कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। नाजरीन, क्योंकि फ़ौरी तौर पे जब ये वाक़या हुआ तो हमें कवरेज नहीं करने दी गई। बहुत से सहाफ़ी और हमारे टीम के जो लोग थे उनको पुलिस ने साइड पे कर दिया। लेकिन जब इनकी तदफीन हुई तो बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे और हमारे एक सहाफ़ी हज़रात उन्होंने जो हमें बताया उनके मुताबिक कामों की के में जो उनका एक कबाई गांव है वहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनकी तदफीन की गई। उनकी तदफीन में पुलिस की भारी
جو تعداد تھی انہوں نے شرکت کی، اس کے علاوہ اہل علاقہ کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کاموکی کے لوگ اور ان کے بھائی گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان تھے، افسردہ تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگ کاموکی کی جو شہری ہیں وہ خاص طور پہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا ایک لائق فائق سپوت، یعنی کہ جو عدیل اکبر ہیں، جو ایس پی عدیل اکبر ہیں، وہ انتہائی جینیس تھے، انتہائی لائق فائق تھے، ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ تھا ان کا، اور بڑے ماشاءاللہ وہ 6 بھائی ہیں، یہ 6 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور یہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے، ٹاپر تھے۔ انہوں نے سی اے میں ٹاپ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو تعینات کیا گیا۔ انہوں نے کوئٹہ اور بلوچستان، جہاں پہ کہ عموماً پولیس والے جو ہیں وہ گھبراتے ہیں وہاں پہ جاب کرنے پہ، اور عموماً جب کسی کو یہ وہاں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں وہاں کام کریں تو لوگ عموماً جو پولیس کے لوگ ہیں وہ اپنا ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، لیکن آفرین ہے عدیل اکبر پہ کہ انہوں نے اس علاقے میں جہاں پہ اتنی ٹف سچویشن ہوتی ہے وہاں جا کے بھی انہوں نے کام کیا، اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ اور اگر ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی وائف ہیں ماشاءاللہ سے، وہ ڈاکٹر ہیں، بڑی خوبصورت ان کی 4 سالہ بچی ہے اور یہ اپنی بچی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک انسان جس کی زندگی میں شہرت، دولت، خوشحال زندگی اور ایک اچھا اور کھاتا پیتا بیک گراؤنڈ، تو آخر ایسی کیا ریزن تھی کہ ان کو خودکشی کرنا پڑی؟ آپ یقین کریں کہ مجھے اب ریلائز ہو رہا ہے کہ چاہے کوئی سیاستدان ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی رینجر کا اہلکار ہے یا کوئی پولیس والا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر جو وردی ہے، جو فورسز، ایون یہاں تک کہ ڈاکٹر جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں۔ ہر جو پیشہ ہے جس کو ہمارے نزدیک کہ یہ بڑے خاص اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، ان لوگوں کے وردی کے پیچھے بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہ وہی انسان ہوتے ہیں آپ کے جیسے، ہمارے جیسے، جن کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹیز کر رہی ہوتی ہیں، اور اندر ہی اندر کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کا ایک عہدہ ہوتا ہے، یہ اپنا ویک پوائنٹ بھی کسی کو نہیں دے سکتے، اتنی سینسیٹیو پوسٹ پہ یہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اور بہت سی چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتا اپنے اندر ہی اندر دبا رہے تھے۔ ان کی ایک شاعری جو ہے وہ بھی سامنے آئی جس میں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاتی چلوں کہ جیسے ہی ہم نے ان کے اہل خانہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اہل خانہ جو ہے انہوں نے کسی بھی قسم کا بیان میڈیا پہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جو ہیں وہ اس وقت دکھ کی گھڑی سے گزر رہے ہیں اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کسی کو بھی کچھ بتا پائیں، لیکن جو لوگ تدفین میں گئے تھے ہمارے صحافی حضرات، ان کا کہنا ہے کہ ان کے بوڑھے والد جو ہیں وہ غم سے نڈھال تھے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں یہ ان کے بڑے بیٹے تھے، ماشاءاللہ خوبصورت، قد کاٹ 6 فٹ کا انسان اور دلیر پولیس آفیسر۔ آپ یقین کریں کہ ان کے جو والد ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ جیسے ہی ان کی تدفین ہوئی، والد جو ہے وہ بار بار غشی کا دورہ پڑ رہا تھا ان کو، اور وہ بار بار بے ہوش ہو کے گر رہے تھے، اور ہر جو پورا علاقہ سوگوار تھا۔ جب عدیل اکبر کے بارے میں جو بھی ان کی معلومات کی گئیں، کچھ اہل محلہ سے ہم نے ڈیٹیل حاصل کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کاموکی میں رہتے تھے اور ان کو الاٹ کیا ہوا تھا ایک گھر گورنمنٹ نے، یہ کاموکی سے بلانگ کرتے تھے اور لاہور میں رہتے تھے، اور وہاں ان کو ایک گھر بھی ملا ہوا تھا، اسلام آباد میں یہ تعینات تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پولیس آفیسر ہیں ایس پی عدیل اکبر، ان کا اپنے سٹاف کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا تھا۔ جس بندے سے ہم نے بات کی انہوں نے یہی بتایا کہ عدیل اکبر انتہائی پولائٹ تھے، کبھی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کس وجہ سے، آخر کوئی نہ کوئی تو ریزن بنا نا، چاہے جن لوگوں نے
ان کی پروموشن کو روکنے کی کوشش کی، چھٹی نامنظور کی، وہ ذہنی دباؤ میں آ گئے، یا کچھ تو ایسا برڈن ان پہ تھا کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوئے، تو میں سمجھوں گی کہ جو بھی ان کے قتل کی وجہ، ان کی خودکشی کی وجہ بنا ہے، وہ قاتل ہے۔ باقی یہ کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی آئی ہوں، کیونکہ یہ اس سے پہلے بلال پاشا کا بھی ایک واقعہ آپ نے سنا کہ وہ خوبصورت 25 سال کا نوجوان بلال پاشا، جو کہ جس نے سی اے کے ایگزام دیے اور پھر وہ ایس پی تعینات ہوا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دباؤ میں آ گیا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، وہ سٹریس برداشت نہیں کر پایا اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ملک کے جینیس لائق فائق لوگ آخر ان کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ جتنے بیوروکریسی اور بیوروکریٹ ہیں، سیاستدان ہیں، یا جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے یہ کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک سے انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگ جو ہیں، ان کو اس طرح کیوں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ باقی وہی بات ہے کہ جی دیکھیں، خودکشی حرام ہے۔ آپ کے اوپر جتنا بھی برا وقت آ جائے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ متبادل آپ کو اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی ذات ایسی ہے جو کسی کے ساتھ دنیا بھلے آپ کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کرے، لیکن رب کی ذات کبھی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ بہرحال جو عدیل اکبر ہیں، میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، یقین جانے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کچھ دن تک گلے سے نہیں اتری کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جینیس آفیسر، ایک ایسا آفیسر جو کہ خوبصورت، انٹیلیجنٹ اور خوشحال زندگی، نہ کوئی گھریلو مسئلہ، نہ دولت کا مسئلہ، نہ کوئی اور پریشانی، اور زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب عدیل رشید جو ہیں، یہ غلطی انہوں نے کی کہ انہوں نے خودکشی کی اور انہوں نے ایک لمحے میں آ کے اپنے آپ کو کمزور کر ڈالا۔ یہ کس لمحے کی زد میں آ کے وہ کمزور ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جی، پھر بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر رحم اور کرم فرمائے اور ان کے گھر والوں کو، الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔